सलात भेजे मोहम्मद आले शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। देखें हमारी माँ बहनें बेटियाँ, ये बात तो पहले दिन से कही भी जा रही है, समझी भी जा रही है कि क्या कुछ हो सकता है। शायद कुछ लोगों को ये एहसास ना हो, लेकिन बार बार एहसास दिलाया गया कि जिस मकसद के लिए आप निकले हैं, जिस काम के लिए आए हैं, उसमें सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ। और भी पता नहीं क्या क्या हो सकता है। साल डेढ़ साल पहले जब मैं निकला तो जब भी मैं ये कहता हुआ निकला था कि भाई जिसको हमारे साथ बैठना है बैठो, नहीं आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, है ना, जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और जाहिर है कि स्टेट अपना हर हथकंडा इस्तेमाल करेगी। परसों जो डेडलॉक हुआ है, अंदाजा यही था वही करेंगे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बाकायदा यूं कहना चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि हुकूमत के जेर साया फिरके वारियत फैलाने का पैगाम था। क्योंकि उससे पहले कभी भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बार लोग पकड़े गए, कभी किसी मकतब के नाम को हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन 6 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीआईजी साहब की, उसमें बाकायदा बार बार हाईलाइट किया गया ताकि पूरे मुल्क में एक मनसूबाबंदी के तहत फिरके वारियत की फिजा को ईजाद किया जाए। अपना छोटा सा मफाद हासिल करने के लिए कि सदर ममलिकत के घर के बाहर से ये मजमा हट जाए। ये लोग कहां तक जा सकते हैं आपने देख लिया। यहां तक जा सकते हैं कि चाहे पूरे मुल्क में फिरके वारियत की फिजा पैदा हो जाए, वो पैदा करेंगे। और ऐलान कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बाकायदा फोकस इसी बात पे किया गया। पहले भी 82 में भी यही हुआ था कि बाकायदा मीडिया के जरिए फोकस किया गया था हमें, और फोकस करने के बाद हमें सब कुछ किया गया। ये तो हुआ कल, वो था पहला वार। दूसरा वार उन्होंने आज किया। वो दूसरा वार क्या किया? दूसरा वार ये किया कि जनाब जो सरकर्दा हमारे लोग हैं इस कमेटी के, उन सब के नामों से आज FIR, पहले मोहल्ले वालों को उकसाने की कोशिश की गई कि वो FIR कटवाएं, लेकिन मोहल्ले वाले अहले मोहल्ला राजी नहीं हुए। ये उनकी मेहरबानी है, उनका बड़ी अच्छी। और मस्जिद वालों को राजी करने की कोशिश की, वो भी राजी नहीं हुए। ये तो पुराने बैठे हैं, तो आमने से बैठे हैं, लिहाजा उन्हीं ने भी FIR कटवाने के लिए दरखास्त नहीं। तो मजबूर होकर उन्हीं मुद्दई खुद बन गए, पुलिस बन गई, पुलिस मुद्दई बनी। और जो दफात जिस किस्म के लगाई गई, जहाँ पता नहीं एक पत्ता भी नहीं रहा, उनका तोड़ फोड़ हुई है, हंगामा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, किधर हुआ है, कहाँ हुआ है, कुछ नहीं मालूम। और ऐसी ऐसी दफात लगाई गई है कि वो तो हम तो वो तफसील पढ़ेंगे कि इस दफा का क्या मतलब है, उस दफा का क्या। जेनी ने दूसरा काम किया आपका मोरल डाउन करने के लिए ना। चलो भाई शायद FIR का सुन के यहाँ से लोग जगह वगह छोड़ देंगे। तो मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि ये अभी इसके बाद कल क्या करते हैं नहीं मालूम, कल इससे बड़ी हरकत कर सकते हैं। ये जो रोजाना माँ बहनें सवाल करती है ना आके कि कब होगा, क्या होगा, क्या होगा। हमारा मुकाबला भाई, हमारा मुकाबला किन लोगों से? आप क्या समझ रहे हैं उनको कि मतलब वो इतने आसान लोग हैं कि मैं एक बात करूंगा, एक नारा लगाऊंगा, मेरी बात के आगे झुक जाएंगे? नहीं, हमें बड़े आसाब के साथ, एक तो पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं। क्या होगा भाई, पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, कर लो भाई, और हमारी जगह दूसरे आगे बैठ जाएंगे। क्या होगा, हमारी जगह दूसरे आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और लोग आ जाएंगे। लिहाजा बिल्कुल भी किसी भी किस्म के पैनिक होने की जरूरत, घबराने की जरूरत। मर्दों को भी यही पैगाम है, खवातीन को भी यही पैगाम है, सुकून से रहे, इत्मीनान से बैठे, जो होगा देखा जाएगा, सामने आ जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ये FIR पता नहीं कितनी हमारी कटी हुई, और भी कट जाएंगी, पकड़ लेंगे, खत्म हो गया, उठा के ले जाएंगे गाड़ियों में, ले जाओ उठा के, दूसरे आ जाएंगे। और लेकिन होगा ये कि ये आपको बता दूं कि अगर ये इतने अहमकाना हरकतों में उतर ही आए हैं, तो ये आपको बता दूं कि सब पूरे पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। पूरे पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। और इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा फिर, वो पूरे पाकिस्तान की सतह पे होगा। देखिए हमारे पास तो खोने को कुछ है नहीं,
مارے ہم لوگ واہ ہیں، واہ بے شک جیل ہم لوگ گئے، گرفتار ہمارے لوگ ہیں، لاپتہ ہمارے لوگ ہیں، سب کچھ ہم تو دے چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. لیکن یہ حکومت ظاہری طور پہ تو سیاسی حکومت ہے نا بھائی، پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، ان کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں معلوم. ظاہری طور پہ کس کی حکومت ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اس حکومت کو دو میں سے ایک کام تو کرنا ہی کرنا ہے. یا تو یہ اعتراف کرنا ہوگا اس کو کہ یہ پپٹ ہیں، ان کی حکومت نہیں ہے، یہ کٹ پتلی ہے، یہ کوئی کٹ پتلیاں ہیں. اور وہ صحیح ہے، تمام چینلز، میں نہیں کہہ رہا، تمام چینلز جو ہے وہ اس کے اوپر ہی باتیں کر رہے ہیں، یہ پپٹس ہیں، پپٹس ہیں، پپٹس ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، کٹ پتلیاں، کٹ پتلیاں. تو یہ پھر بات مان لو کہ بھائی تم کٹ پتلی ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، تسلیم کر لو. تم تسلیم کر لو اس بات کو اور ہمیں بتا دو، ناکامی کا اعتراف کر لو، پھر ہم اسی سے مطالبہ کریں گے براہ راست. ابھی ہم نہیں کر رہے نا براہ راست ان سے. کیوں نہیں کر رہے؟ تم کہتے ہو کہ ہماری حکومت ہے، تمہاری حکومت ہے، تم سے کر رہے ہیں. مان لو کہ تمہاری حکومت نہیں ہے. جب تم یہ مان لو گے تمہاری حکومت نہیں ہے تو پھر ہم اس سے مطالبہ کریں گے، پھر اس سے مذاکرات کریں گے جس کی حکومت ہوگی پاکستان میں. تو یہ بات تو ایک طے ہو گئی کہ آپ کی حکومت یا تو ہے یا پھر نہیں. اگر ہے تو پھر آپ ہی کو سامنے آنا ہوگا، پھر آپ ہی کو یہ دھرنے آپ ہی نے 4 مہینے اسلام آباد میں دیے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے بھی، پریزیڈنسی کے سامنے بھی، اور وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے بھی، سپریم کورٹ کے سامنے بھی. دھرنے آپ نے دیے 4 مہینے، 5 مہینے آپ نے دھرنے دیے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں یہ پورا امن بیٹھا ہوا ہے، پورا مجمع، اس میں کچھ بھی کوئی ایسی توڑ پھوڑ کا مسئلہ نہیں. لہذا آگے کا جو وقت ہے اس کے لیے بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں، کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہوگا، اب جو بھی ہوگا، میں نے کہا نا ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں، ہمارے تو بچے لاپتہ ہیں، ہمارا کیا کریں گے؟ ہمیں بھی پکڑ کے ان کے ساتھ ڈال دیں گے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. پہلے بھی ہم نے گرفتاری دی، چلو بھائی ہمیں بھی وہیں پہنچا دو جہاں ہمارے بچے، ہمیں بھی ان کے پاس ہی پہنچا دو، ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، نہیں. مگر مسئلہ جب پتہ چلے گا کہ مسئلہ جب نہیں ہے، جب آپ لوگ نعرہ لگائیں گے لبیک یا زینب کا، پھر مجھے پتہ چلے گا کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. لگنا چاہیے نا. لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو ظاہر کمیٹی کرے گی کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا، لیکن اس ناچیز نے ایک رائے رکھی ہے، اور وہ رائے یہ رکھی ہے کہ تمام علماء کو آن بورڈ لے لیا جائے اور یہ جگہ خالی نہ چھوڑی جائے. کوئی نہ کوئی یہاں پہ بڑا ہمارا شخصیت جو ہے وہ موجود ہے. اگر میں 12-1 بجے تک رہتا ہوں تو 12-1 بجے کے بعد کوئی نہ کوئی دوسرا آنا چاہیے، صبح ایک اور آنا چاہیے. یہ خیر ابھی طے کرنے کی باتیں جو ہو جائے گی، خدا نے چاہا تو یہ میں فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، سمجھیے کہ ایسا ہو گیا بھلی. لیکن یہ کہ کرتے ہیں ابھی، دیکھیں جو بھی کمیٹی فیصلہ کرے گی، آپ لوگ اطمینان رکھیں، سکون سے بیٹھیں، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ ان چیزوں کے عادی ہیں بھائی، ہماری زندگی اسی میں گزر گئی، ہمیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے چہروں پہ کبھی گھبراہٹ دیکھی آپ نے؟ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں، ہم پرسکون رہنے والے لوگ ہیں، پرسکون رہتے ہیں. بدترین حالات میں بھی ہم پرسکون رہے، اب بھی پرسکون ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ لہٰذا بالکل بے فکر ہو کے بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شاید انہوں نے یہ چیک کرنے کے لیے ہی یہ حرکت کی ہے کہ دیکھ لیں کہ بھائی ان میں کتنی ہمت ہے، کتنا دم ہے، کتنا دم نہیں ہے. تو میں تو صاف کہہ رہا ہوں بھائی، ہم تو کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں. جس کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑے ہونا چلے جاؤ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایک بات دیکھیے، اب ایسا ہے کہ اگر آپ کے درمیان کوئی آدمی کچھ دن نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ منجن بکنا شروع ہو جائے کہ وہ چلا گیا. کیونکہ اس پیغام کو پورے پاکستان میں جانا ہے، ہر شہر میں جانا ہے، جگہ جگہ جانا ہے، سارے کام ہونے ہیں. اور یہ دورے بازیاں 2 دن بعد شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ پورے پاکستان کی سطح کے اوپر. لہذا ہر جگہ پہ مضبوط کرنا ہے اپنے مورچوں کو، ہر جگہ کو، جہاں جہاں جس کی ضرورت ہے وہ وہاں وہاں جائے گا، کام کرے گا. پھر میں آپ سے ایک بار کہہ رہا ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم میں سے کسی کا کوئی بھی شخصیت یا خاندان، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آل رسول کے خاندان سے محترم نہیں. وہ آپ اپنے گھروں کا واقعہ سناتے ہیں، یوں گھر میں داخل ہو، یوں توڑا، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا نا. آل رسول کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان سے معزز تو نہیں ہوں میں اور آپ، یا ان سے محترم ہے کیا ہم اور آپ؟
ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں سارے، انہی کے باقیات ہیں نا، یوں کہہ لیجیے انہی کی باقیات ہیں۔ لہٰذا بالکل اطمینان سے رہیں، کوئی پریشانی، کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں، جو ہوگا انشاءاللہ دیکھا جائے، ساتھ ہے۔ یہاں سے لے کے پارا چنار تک لوگ باخبر ہیں، تو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے سب کو باخبر کر دیا ہے، 1 منٹ میں سب جگہ پہنچ گیا ہے۔ جو بھی طے پایا جائے گا انشاءاللہ وہ آپ کو یہ بتائیں گے، اپنا جو بھی فیصلہ کو سنائیں گے۔ اس کے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب اس کو پابندی کریں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بھیجیں صلوات محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، ماشاء اللہ، لبیک یا زینب، لبیک یا آرام سے بیٹھے، ٹھیک ہے، سلامت اور